اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے آئے ہوئے تمام دوستوں، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہماری ریکویسٹ پہ ایک دفعہ پھر یہاں آپ آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان کے عوام کو 25 کروڑ لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں اب سے 2 دن پہلے وزیر اعظم پاکستان نے اس مہنگائی کے دور میں بجلی کی قیمتوں کو کم کرنے کا جو اعلان کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک ایسا ٹرینڈ سیٹ ہوا ہے جس سے اس گورنمنٹ کی کریڈبلٹی اس بات پہ کہ وہ بہت مشکل فیصلے بھی کر سکتی ہے عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے۔ انڈسٹریز کو اور گھریلو صارفین کو کے لیے جو تقریباً 7.5 روپے ایوریج کم کیے گئے ہیں، اور اس جون 2024 سے لے کر آج تک گھریلو صارفین کے لیے 10 روپے تقریباً کم ہوئے سارے ملا کر، اور انڈسٹریز کے لیے جون 2024 سے لے کر آج تک تقریباً 18 روپے فی یونٹ بجلی کے پیسے بجلی میں کمی آئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جیسچر ہے، بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا قدم ہے آج کے اس مہنگائی کے دور میں لوگوں کو یہ ریلیف ملنا، کیونکہ لوگ تباہ حال تھے اس سچویشن سے۔ ابھی کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں ہو گئی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا ریلیف ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا ایک عمل ہے، کام ہے۔ تو میں لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں وزیر اعظم پاکستان کو، جناب شہباز شریف صاحب کو، مسٹر پاور کو، اویس لاغاری صاحب کو، اور یہ جو ٹاسک فورس ہے جو بنائی گئی تھی، میں ان کو پاکستان کے لوگوں کی طرف سے اپنی جانب سے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں کیوں یہ اس والی بات کو زور دے کے کہنا چاہ رہا ہوں؟ معزز صحافی حضرات، بجلی کی قیمتوں کو کم کرنا، آئی ایم ایف کے شرط نہ کرنا، آئی ایم ایف کے شرائط میں جو ہم لون لے رہے ہیں، صحیح یا غلط کی بات نہیں ہو رہی، یہ شامل ہے۔ آپ اپنی مرضی سے ایک پینی بھی کم نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ آپ نے ایگریمنٹ سائن کر رکھا ہے ان سے، آپ بجلی کی قیمتیں کم نہیں کر سکتے تھے۔ یہ جو پچھلے دنوں عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں تھوڑی سی، اس کا امپیکٹ جو ہے وہ جانا تھا لوگوں پہ، اس امپیکٹ کو پلے کیا ہے پاکستان کی گورنمنٹ نے آئی ایم ایف سے ڈیل کو ری نیگوشیٹ کرنے میں۔ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اس میں ایک پہلو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آئی پی پیز کا معاملہ تھا، پرائیویٹ اور سرکاری دونوں، سرکاری تو بہت سارے جو پاور پلانٹس تھے وہ جنگ بنے ہوئے تھے، ایک پاور پلانٹ کی مثال ایسی ہے کہ جس کو ابھی بیچا گیا ہے، اس 1 سال کی محنت کے بعد اس کو جنگ کے طور پر بیچا گیا، تو اس کے 9 ارب روپے ملے ہیں، لیکن سالانہ اس پر 7 ارب روپے صرف سیلریز میں دے رہے تھے۔ امیجن کریں کہ جو پاور پلانٹ 1 میگا واٹ بھی بجلی نہیں بنا رہا، اس کے اوپر 7 ارب روپے جا رہے تھے سیلریز کی مد میں، مینٹیننس کی مد میں، اور اس کو بیچا گیا تو صرف 9 ارب روپے ملے ہیں۔ یہ وہ ڈیسیجن ہے، یہ وہ عمل ہے جس کو دیکھ کر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ایک عام آدمی کو تسلی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو جس مسائل کا، جس کمپلیکسٹی کا پتہ بھی نہیں ہے، گورنمنٹ نے اس کو ہیڈ آن لیا ہے، اور ہیڈ آن لے کر یہ ریلیف پیکیج اس کا اناؤنس کیا، جو کہ ایک بہت بڑا ایک جیسچر ہے کہ پاکستان میں وہ جو ڈیکیڈ سے مسائل کو انڈر دی کارپیٹ ڈالا جا رہا تھا، وہ الحمدللہ وہ اب جو ہے اس کو ہیڈ آن لے کر ان میں ریفارمز کی جا رہی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا عمل ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی یہ ابتدا ہے۔ اور ساتھ ہی وزیر اعظم پاکستان نے اپنی اسپیچ میں آرمی چیف صاحب کا
نام لے کر ان کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ اس کی ٹاسک فورس میں ایک آن ڈیوٹی لیفٹیننٹ جنرل موجود تھے اس پوری ٹاسک فورس میں، جن سے یہ معاہدے نیگوشیٹ کرنے اور تمام چیزوں میں. تو پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ، پاکستان ویسے ذکر ہوتا ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن اس اچھے قدم میں، اس کام میں ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ ایک بہت بڑا کلیدی رول ہے، جس کو پاکستان کی قوم کو پتہ بھی چلنا چاہیے اور ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. تو میں اس حوالے سے پاکستان کی انڈسٹریز کے لوگوں کو اور پاکستان کے عام لوگوں کو اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کو. اور وزیر اعظم پاکستان خراج تحسین کے مستحق ہیں، پاور کے منسٹر خراج تحسین کے مستحق ہیں، اور ان کی جو پوری ٹاسک فورس ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے یہ ایک بہت ہی مشکل کام کر کے، جس پہ آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کر کے اس کو راضی کرنا کہ ہم لوگوں کو یہ ریلیف دینے جا رہے ہیں. یہ ایک بہت بڑا، اس کی ڈیٹیل بہت لمبی ہے، آپ کے پاس ڈیفینیٹلی اتنا ٹائم نہیں ہوگا. اس میں بہت زیادہ اس کی کاوشیں کی گئیں. 600 ارب روپے سالانہ ہم جو ہے وہ بجلی کی چوری ہے ہمارے پاس. 2300 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ ہے. 2300 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ اعلان ہوا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے 5 سے 6 سالوں میں یہ زیرو ہو جائے گا. پاکستان کے خزانے کو یہ اتنا بڑا زخم ہے، اتنا بڑا لوپ ہول ہے کہ آپ پاکستان کی اکانومی کو کبھی اس سرکولر ڈیٹ کے رہتے ہوئے ٹھیک کر ہی نہیں سکتے. ہمارے پورے ڈیفنس بجٹ ہمارا سالانہ جو ہے وہ 2200 ارب روپے کا، 2300 ارب روپے تو ہمارا جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ ہے، اور ہر سال 600 ارب روپے کا اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو آپ کیسے چلا سکتے ہیں؟ ہاں، جو اچھی بات اور وے فارورڈ ہے کہ یہ اعلان ہوا ہے کہ تمام جو ڈسکوز ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے گا. میں یہاں پر صرف ایک بات کا اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ پرائیویٹائز کے ساتھ ساتھ پرائیویٹائز تو کے الیکٹرک کو بھی کر دیا گیا نا، لیکن مسائل اس طریقے سے حل نہیں ہوئے پرائیویٹائز کرنے کے باوجود. کیونکہ آپ نے صرف ایک ہی کمپنی کو مونوپولی دے رکھی ہے. اب کے الیکٹرک کراچی والوں کو بجلی دے تو بھی کے الیکٹرک رہے گی، نہ دے جب بھی کے الیکٹرک رہے گی. کوئی ہمارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے. تو میں یہاں پر انشاءاللہ تعالی جب مجھے موقع ملے گا اس حوالے سے میں اس میں میری یہ رائے ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ دیکھیں گے بھی کہ ہم اس کو لبرلائز کریں. ہم ایک سے زائد ڈسکوز کو الاؤ کریں کہ وہ ایک ہی شہر میں ایک ہی جگہ پہ کام کر رہی ہو، تاکہ آپس میں کمپٹیشن ہو. جس طرح سے آج آپ اپنا موبائل فون استعمال کرتے ہیں، آج سے 20 سال پہلے ان کمنگ کال کے پیسے آتے تھے جب پی ٹی سی ایل تھا. جب آپ نے اس کو لبرلائز کیا تو آج آپ کے پاس سم لگانے کے بھی پیکیجز ہیں نا. آج آپ دیکھیں کہ ہر آدمی موبائل فون لے کر، کیونکہ اس کا فائدہ پھر عام آدمی کو ہوا. جب آپ نے اس کی کمپٹیشن کی ہے تو میرے پاس آپشن ہے کہ میں اے بی سی جس کو چاہوں، جس کے فون کو چاہوں استعمال. اسی طرح سے دنیا بھر میں بجلی پرووائڈ کرنے کی جو ڈسکوز ہوتی ہیں، کمپنیز ہوتی ہیں، ان کے پاس یہ آپشن ہوتا ہے لوگوں کے پاس کہ اگر کوئی ایک کمپنی اچھی کارکردگی نہیں دے رہی اور مہنگی بجلی بیچ رہی ہے تو میرے پاس آپشن ہو کہ میں اس کا کارڈ نکالوں اور پھینک دوں اور دوسری کمپنی کا کارڈ جا کر خریدوں اور جا کر اپنی بجلی لے لوں. یہ پاکستان میں جب تک نہیں ہوگا تو صرف پرائیویٹائز کرنے سے بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. پرائیویٹائز ہم نے جو کے الیکٹرک کو کر دیا، لیکن مونوپولی ہے یہاں پر، ان کی اجارہ داری ہے. آپ مجبور ہیں کہ وہ جیسی بھی بجلی بیچیں آپ نے بجلی کے الیکٹرک سے ہی لینی ہے. یہ نظام جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ آگے نظر آئے گا اس والی بات پہ. یہاں پر میں چند باتیں شہر کے حوالے سے میں ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں